اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب ماں باپ راضی نہ ہوں تو جنت مل سکتی ہے؟ جواب دے دیں، جس کا یقین ہو صرف وہ بولے، دوسرے نہیں بولیے۔ بتائیے اگر ماں باپ راضی نہیں ہے جنت مل جائے گی؟ آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں، تو سنیو ذرا مجھے اس بات کا جواب دو اپنے ایمان سے، اگر ماں باپ راضی نہیں تو جنت نہیں ملے گی، تو اگر نبی راضی نہ ہوا تو جنت ملے گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو جو لوگ میلاد کو شرک کہیں، مدینے جانے کو کہیں کہ مدینے جاؤ تو نبی کی نیت نہ کرو، مسجد کی نیت کرو، نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے نہ پکارو، نبی کا نام نہ چومو، تو جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں بتائیے وہ جنت کا راستہ بتاتے ہیں یا کسی اور طرف کا؟ تو ان لوگوں کو بھی ہم سن سکتے نہیں، ہم نے نبی کو راضی کرنا ہے، کیونکہ نبی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو نبی سفارش کر دے گا، نبی ناراض ہو گیا تو بخشش کی گنجائش، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے محبوب اپنے گستاخوں کے لیے اگر تم بھی معافی چاہو گے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، جو محبوب کا گستاخ ہے اس کو معافی نہیں مل سکتی۔ تو اندازہ کر لے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناراض کر دے تو اس کے لیے جنت کو سوچنا بھی درست نہیں، اور جو نبی کو راضی کرے اس کے لیے جنت۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا، یہاں تک روایتوں میں ہے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جس میں اولاد ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی۔ آپ کو ہر دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے، اگر زندہ ہیں ان کی صحت کے لیے، برکت کے لیے دعا کریں، وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اب یہ تو آپ نے ماں باپ کے سنے، ماں باپ پر بھی حق ہے اولاد کا۔ کتنے حقوق ہیں تمام تفصیل سناؤں، بڑا وقت چاہیے۔ نیک تربیت کریں، ان کو عقیدے یاد کرائیں، ایمان سکھائیں۔ آپ کو حاجی صاحب سنا کے گئے، میں ہر تقریر میں پیغام دیتا ہوں روزانہ 15 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، خود دین سیکھو، ان کو سکھاؤ۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ، حدیث کے بارے میں کیا عقیدہ، میلاد کس کو کہتے ہیں، علم غیب کے بارے میں کیا معلوم، حاضر ناظر کیا، یہ ساری باتیں خود سیکھو، بچوں کو سکھاؤ۔ اگر بچپن میں ہی ان کو سنی بنا دیا کوئی بگاڑ سکتا نہیں، اور اگر آپ نے نہیں سکھایا تو ماشاءاللہ پھر جو حال ہوگا پھر یہی ہوگا کہ آپ کی قبر پر کوئی سلام کرنے بھی نہیں آئے۔ اور حدیث شریف کے مطابق وہ اولاد وہ بیٹا جو ہر جمعے کو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، وہاں فاتحہ پڑھے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اندازہ کریں، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ ابھی میرے سامنے ایک سمندر ہے واقعات کا، لیکن میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اچھا خاصا ٹائم لے لیا۔ سوچا نہیں تھا، میں نے گھڑی کی طرف ابھی نظر ڈالی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ سوچا تھا 1 گھنٹہ بولوں گا، 2 گھنٹے کے قریب ہو گیا۔ تو میں آخری باتیں کروں۔ پہلی بات میں نے ابتدا کی تھی میلاد شریف کا جواب، کسی کو چاہیے اور میری کتاب پڑھ لیں۔ ہم لوگوں کے عقیدے قرآن سنت کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہمارا کوئی عقیدہ نہیں۔ ہم جان لیں ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رہنا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدوں پر پکا رہنا ہے۔ اللہ کے سوا ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے، جو ہمیں قبر پجاری کہتے ہیں جھوٹے ہیں، ہم پر بہتان لگاتے ہیں۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے نہیں، نبی ولی کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اور وہ تعظیم کرتے ہیں جس کا حکم دیا گیا، اور ان کی تعظیم کا بھی حکم دیا گیا، اس لیے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا فضل ہے، اللہ کے نزدیک اگر مشرک نہیں تو ان لوگوں کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ تیسری بات، ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم سب نے ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ان سے بھلائی کرنی ہے، ان سے نیکی کرنی ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے اپنے آپ کو ادب کے لائق رکھیں۔ اگر وہ شراب پیئیں، اگر وہ اڑیاں رہیں، ماں ننگی ہو کر پھرے،